अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। ये जो मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है ना, ये जो दज्जाली हिकमत अमली थी, और अब मैं ये वन वर्ड जो नज़रिए की बुनियाद रखी गई है कुछ, तो उससे मैं अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के नज़दीक आपको लाया हूँ, फिर सेकंड वर्ल्ड वार के नज़दीक। असल में सेकंड और फर्स्ट वर्ल्ड वार के नज़दीक ही वो वाक़यात हुए थे जिन्होंने मौजूदा दुनिया को, उस वक्त जो दुनिया थी, उसका पांसे पलट के रख दिया था। और किस तरह ये दज्जाली पेनिट्रेशन हो रही थी, किस तरह वो दुनिया भर के मीडिया पे, दुनिया भर के की मीशत पे, दुनिया भर के बैंकों पे कब्ज़ा कर रहे थे। मैंने आपको BIS की कहानी सुना दी। मैंने आपको बता दिया कि जनाब ये IMF जो है उसी का नाम अब IMF है, और इस किस एजेंडे पे दुनिया ने साइन किए हुए हैं। अब इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कर सकता। नाज़रीन, अच्छा, मैं नाज़रीन जो आपसे बात करता हूँ, चूँकि ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, तो एक तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको समझ ना आए तो बराए करम बजाय इसके कि मेरी इसका बुरा मनाएं कि मैं बड़ी माफ़ी चाहता हूँ। ये सब के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं, शऊर रखते हैं, और तारीख़ को जानकर अपनी गलतियों का अदराक करके आगे मुस्तकबिल की पॉलिसी अच्छी करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी ज़रूर गुजारिश है कि वो इसे ज़रूर सुने, और इन इन वीडियोस को महफूज करके अपने बच्चों तक मुंतकिल करें, ताकि आने वाली हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको हालात की संगीनी का अदराक हो। ये मैं आपको बात कह दूं, मैंने भी दर्जनों लोगों को सुना है। जो बात आपको मैं कहूँगा, हर किताब का नाम लूँगा, उसके पेज का नाम लूँगा, स्पेलिंग बताऊँगा, जाएं गूगल पे सर्च करें, कहीं मैं यक्कड़ तो नहीं मार रहा। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, अमेरिकी कांग्रेस में ऑस्कर गॉलवे ने कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा था कि JP मॉर्गन दरअसल रोथशील्ड्स का फ्रंटमैन था। JP मॉर्गन बहुत प्रोमिनेंट नाम है, आप डालिए तो आपको पता लग जाएगा, जिसने अमेरिकन मीडिया इंडस्ट्री पर अपने मालकान के हुक्म पर मुकम्मल दस्तरस्त कर ली थी। गाल्वे ने अपने बयान में कहा, मार्च 1915 में JP मॉर्गन के मफादात स्टील इंडस्ट्री, जहाज़रानी और बारूद के हसूल तक महदूद थे। इस पर दस्तखत हासिल करने के बाद इस दज्जाली कनीसा ने 12 आदमियों पर मुश्तमिल एक टीम तैयार की, जिसने अमेरिका के तमाम बाअसर अखबारात पर कंट्रोल कर लिया और डेली प्रेस पॉलिसी बनाने लगे। शैतानी कनीसा ने अमेरिका के 25 अहम तरीन अखबारात ख़रीद लिए, और अब इनकी अखबारी यूनियन इन अखबारात के लिए पॉलिसी तैयार करने के अख्तियारात भी हासिल कर चुकी थी। तमाम अखबारात के एडिटर साहिबान इस अखबारी यूनियन के फ़ैसलों के पाबंद और इनसे इनहराफ की सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त नताइज का सामना करते थे। जैसे हमारे यहाँ कुछ जो हमारा सहाफ़ती माफिया, इसने मिलकर CPNE और APNS जो बनाई हुई है। 1918 में रूस के सुर्ख इनकलाब की कली सारी दुनिया पे खुल गई, जब बाल्शविकियों ने रूसी अवाम का सारा सोना जब्त करके रोथशील्ड के ख़जाने में मुंतकिल कर दिया। सुभान अल्लाह, यानी एक कम्युनिस्ट लेनिन का जो इनकलाब था, और अल्लाह के बंदो, ये मार्क्स तो यहूदी था जिसने कैपिटल लिखी थी। ये सारा यहूदियत का सिस्टम है मेरे भाई, ये सारा दज्जाली सिस्टम था। जितने इनकलाब आ रहे थे ये खुद ही लाते थे, खुद ही नताइज हासिल करके अपना खिस्सा। जहाँ इनको पता लगा सरमायादारी कामयाब, वहाँ सरमायादारी चला दी। जहाँ देखा कम्युनिज़म कामयाब है, कम्युनिज़म चला दिया। जहाँ देखा सोशलिज्म कामयाब है, सोशलिज्म चला दिया। मकसद ये था कि सारी दुनिया की जो दौलत है वो अपने ख़जानों में मुंतकिल करके दुनिया को अपना ग़ुलाम कर लिया जाए, और इसमें कामयाब रहे हैं। ये डाकाजानी रियासत के अजीम मफादात के नाम पर की गई थी। रूस पर बिला शिरकत गैर रोथशील्ड फैमिली की हुकूमत कायम थी। इसका नज़्म व नस्क यहूदी चला रहे थे। 30 जनवरी 1918 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस सूरत हाल के हवाले से लिखा, फिर पीपल्स कमिश्योर ने सोना हथियाने की सरकारी मुहिम चला रखी है।
عوام الناس عجائب گھروں گرجا گھروں ہر قابل ذکر ہمارا جہاں سونے کی موجودگی کا امکان ہے کو سرکاری حکم ہے کہ وہ سونا حکومت کے پاس جمع کروا دیں۔ مارچ 1918 میں لینن نے اینٹی سیمیٹزم کے خلاف دھواں دار تقریر کرتے ہوئے جوابی انقلاب کے لیے کوشاں غیر یہودیوں کی سرکوبی کی، سینکڑوں لوگوں کو چن چن کر مار ڈالا کہ وہ یہودی سرخ انقلاب کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ حضور والا جو اس زمانے میں انہوں نے KGB بنائی تھی نا، اس کے 80% جو اعلیٰ افسران تھے، خصوصاً یہ جنہوں نے یہ برفیلے جہنم میں وہاں کیمپ قائم کیے تھے، وہ سب یہودی تھے جنہوں نے ٹارچر صاحب بنائے تھے، جہاں یہ جا کے انسانوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے کہ برف کے نیچے تو پڑی رہے لاش، اس کا کیا بننا ہے۔ جناب اپریل 1918 میں لندن ٹائمز کے نمائندے برائے ماسکو بابرٹ ویلٹن نے روس کے 384 کمیسیاروں کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا: 2 کمیسیار نیگرو، 13 رشین، 15 چائنا مین، 22 آرمینین اور 300 سے زائد یہودی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سرخ انقلاب، واہ واہ، اب پاکستان کمیونسٹ پارٹی، انقلاب، چی گویرا، لینن، مارکس ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کی اوقات۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ظالم لوگ ہیں۔ ان 300 میں سے 264 ان یہودیوں پر مشتمل ہیں جو امپیریل گورنمنٹ یعنی زار روس کے زوال کے دنوں میں امریکہ سے دھڑا دھڑ روس لا کر آباد کیے گئے تھے۔ انہی دنوں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی وسکونسن یونیورسٹی کے صدر چارلس آروین نے نیو ورلڈ آرڈر کی عنوان سے ایک مقالہ لکھا، جس میں ون ورڈ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی امن کے لیے ایک ون ورڈ ناگزیر ہے جس کی موجودگی میں کسی ممبر کو دوسرے ممبر کے خلاف غلط حرکت کی جرت نہ ہو۔ سر جی، ان کی سازشوں کو سمجھیں، اللہ کی قسم، اگر آپ نے تاریخ کو ایک ردی مضمون بنا کے رکھ دیا نا مسلمانوں، جو آپ نے رکھا ہوا ہے پاکستان میں، تو خیر آپ کو پڑھتا ہی نہ پڑھاتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ مارے جاؤ گے جب تک آپ ان کی داؤ پیش نہ سمجھو گے، کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ اچھا، جرمنی میں ہٹلر کی مقبولیت بڑھ رہی تھی۔ اس کی وجہ ہٹلر کی معاشی پالیسیاں تھیں۔ سب سے بڑا دشمن ان کا یہ ہٹلر تھا، کیونکہ وہ ان کو جانتا تھا نا، انہی میں بلا پلا بڑا تھا، وہ یہودی ماں کا بیٹا تھا۔ وہ جرمنی کو یکے بعد دیگرے اقدامات کے ذریعے بنگالوں کے چنگل سے نجات دلا رہا تھا۔ اس نے یہودیوں کے ساتھ جرمنی کی تجارت کا خاتمہ کر کے جرمنی میں مال کے بدلے مال کا طریقہ کار اپنایا۔ اس کے مطابق جرمنی کے پاس جو چیز فالتو ہوتی وہ برآمد کر دی جاتی، اور دیگر ممالک کے پاس جو ایسی چیز فالتو ہوتی جس کی جرمنی کو ضرورت تھی وہ درآمد کر لی جاتی۔ جرمنی میں فالتو اشیاء کے بدلے ضروری اشیاء کا حصول کامیاب معاشی پالیسی کی بنیاد بن گیا۔ ہٹلر ابراہام لنکن کو پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ بھی ہٹلر کی طرح امریکہ کو یہودی سرمایہ کاروں کے معاشی چنگل سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ دونوں ایک جیسے انجام سے دو چار ہوئے بعد میں۔ اس پالیسی نے جرمن عوام کو معاشی تنگ دستی سے نجات دلائی اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ولیم جے سمپسن نے 1978 میں کتاب لکھی تھی وچ وے ویسٹرن مین میں جرمن پالیسیوں اور ہٹلر کی معاشی پالیسیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، اور دجالی جو یہ مافیا تھا کے نزدیک یہ ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے جرمنی کی معاشی ترقی اور ہٹلر کے نظریہ معیشت کو ختم کر کے ساری دنیا کو جنگ کا ایندھن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔
ہٹلر نے تو جناب یہ فرسٹ ورلڈ وار روک دی تھی ابراہیم لنکن کی مدد سے. وہ ایک بہت بڑا یہ یورپین اور یورپی ممالک و امریکہ کا اتحاد بنانے جا رہا تھا کہ ان کو قابو کرو, یہ جو بینکوں کی آڑ میں, یہ جو انقلابوں کی آڑ میں تمہیں کھا رہے ہیں. 1939 میں جنگ عظیم دوم کا آغاز کروا دیا گیا. یہ جنگ جرمنی اور اتحادیوں کے درمیان نہیں بلکہ یہودی سرمایہ کاروں اور جرمنی کے درمیان تھی. میں بہت بڑی بات آپ کو کہہ گیا ہوں, پلیز جو تاریخ کے طالب علم ہے, جو بچے آج کرنٹ افیئر میں ہے, پولیٹیکل سائنس میں ہیں, جو دیگر تمام شعبہ جات زندگی میں ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ جنگ یہودی سرمایہ کاروں اور جرمنی کے درمیان تھی. تو پپٹ تھے بیچارے یہ فرانس اور یہ جرمنی اور یہ جتنے بھی اتحادی ممالک تھے, اور بعد میں امریکہ بھی, معاف کیجئے. یہودیوں نے اتحادیوں کو قربانی کے بکرے بنا کر جرمنی کے سامنے جھونک دیا. 1940 میں ہینس جورگن نے اپنی کتاب انسائیڈ دا گیسٹاپو کا پتہ ہے نا آپ کو, میں ہٹلر کی دادی ماریا اینا کے متعلق لکھا. ایک چھوٹی گھریلو ملازمہ ویانا آئی اور روششیلڈ مینشن میں کام کرنے لگی. یہیں ہٹلر کا نامعلوم دادا بھی موجود رہا ہوگا, اور تمہارے گھروں سے تو بھائی اس نے سیکھے تھے سارے داؤ پیچ, وہیں تو اس نے جنم لیا تھا, اس نے تمہاری چیزیں نوٹ کر لی تھی, تمہارے داؤ جان, اس لیے تو تمہیں ٹکرا تھا, اس لیے تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا. اس بات کی تصدیق بعد میں لکھی کتب سے بھی ہوئی, اور اس تاریخی حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ یہودیوں نے ہٹلر کے دور حکومت ہی میں اپنا سرمایہ فلسطین منتقل کیا تھا. سب 1941 میں یہودی نژاد امریکی صدر روز ویلٹ نے امریکہ کو جنگ عظیم دوم کا اتحادی فریق بنا دیا. اس نے حکم دیا کہ جاپان کو سٹیل سکریپ اور تیل کی فروخت فوراً بند کر دی جائے. جاپانی چین کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھے اور جانتے تھے کہ امریکہ سپلائی بند ہونے سے وہ جنگ ہار جائیں گے. روزویلٹ کو علم تھا کہ امریکہ کے جارحانہ اقدام سے جاپانی غصے کے عالم میں امریکہ پر حملہ کر دیں گے, اور ایسا ہی ہوا. جاپان نے بالآخر پرل ہاربر پر حملہ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا. ناظرین, باتیں جو میں آپ سے کرتا ہوں, میں تو یہ تو نہیں کہتا ہے کہ یہ سونے میں تولنے والی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت تحقیق کے بعد میں بہت یعنی آپ سمجھیے کہ کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کو 10-15 منٹ کی یا 20 منٹ کی ویڈیو میں پیش کرتا ہوں. ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ اس سے بھی چھوٹی بنایا کرو, تو میں نے ذرا اس کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا. انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی دے, صحت دے, آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہیں, تو میں آپ کو یہ پورا کچا چٹھا سنا دوں گا. میں آپ کو بتا دوں گا آپ تک کی کہانی, کرونا تک کی کہانی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویل آئل سے 1930 سے آج تک یہ والے اپنے پٹرول پر تک کا کیا مافیا بنتا ہے, کہاں کیا بنتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق سے نوازے. آپ سے درخواست ہے کہ میری مدد کرنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, آپ میں شیئر کریں, اور اپنی محبت سے نوازتے رہیں. آپ کا شکریہ.